ہماری یہ اسمبلی اس وقت بالکل ہزار گنجی کا جو وہ سبزی مارکیٹ ہے اس کی پوزیشن پیش کر رہا ہے، جس میں صرف وہ نیلام والی نعرے لگتے ہیں اور اس کے بعد نہ تو سنجیدہ طریقے سے قانون سازی کی طرف توجہ ہے، نہ سنجیدہ طریقے سے بلوچستان کے حقوق یا ان کے اس کی طرف توجہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہاں پہ جو انتہائی اہمیت کی حامل جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی قانون سازی کے لیے ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی 4 سال سے ہم صرف ایگزمپشن پہ وہاں سے آپ بنا لیتے ہیں، آپ لے آتے ہیں اور آپ یہاں رکھ دیتے ہیں، آپ یہاں سے آواز لگاتے ہیں کہ 84 کی ایگزمپشن ہے، 85 کی ایگزمپشن ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے، نہ ممبر نے پڑھا ہوتا ہے نہ اسمبلی کے ذمہ داروں کی جو یہاں بیٹھے لیجسلیشن کے لیے ہے۔ یہ آئین کا جو ستون ہے یہ لیجسلیٹو باڈی ہے، اگر آپ اس سے ہر چیز چھپائیں گے تو جناب چیئرمین صاحب پھر اس اسمبلی کی بھی تذلیل ہوتی ہے، اس اسمبلی کے اراکین کی بھی تذلیل ہوتی ہے، یہاں جو بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی آپ پہ ہنستے ہیں اور ساری دنیا اس حالت کو دیکھ کے یقیناً بلوچستان اسمبلی پہ ہنسے گی، اس سے دوسری بات نہیں ہوگی۔ یہی اسمبلی رہی، ہم نے یہ اسمبلی دیکھی ہے، ہمارے دوسرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس اسمبلی میں رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جس طرح بلوچستان کے حقوق کی بات ہوتی تھی، جس طرح آدمی کی عزت اور وقار کی بات ہوتی تھی، جس طرح بلوچستان کے وسائل کو صحیح طریقے سے صرف کرنے کی بات ہوتی تھی، جس طرح ایک دوسرے کی عزت کی بات ہوتی تھی، اس کا ابھی شائبہ تک نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں یا فور دیٹ پرپز اسپیکر صاحب ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، بنیادی طور پر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس اسمبلی کے تقدس کا خیال رکھیں تاکہ یہ کم از کم یہاں سے میسج، اب یہاں پہ اگر کوئی تقریر بھی ہوتی ہے تو اس میں ریلیونسی کو جناب چیئرمین صاحب آپ خود اس کے شاہد ہیں، وہاں نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسپیکر کسٹوڈین ہے اس اسمبلی کا، آج چونکہ اسپیکر صاحب نہیں ہے، آپ ان کی جگہ ہیں، آپ کی وہی عزت اور وہی حیثیت ہے جو ایک اسپیکر کی ہے، اس لیے میں یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ ایک چیز کو دیکھ لیں جناب چیئرمین صاحب، 10 تاریخ کو اسمبلی کا کوئی اجلاس نہیں تھا، کوئی شیڈول نہیں تھا، اسمبلی کا اجلاس 12 تاریخ سے شروع ہو رہا تھا۔ اب یہ کیسے دیکھا، ہم تو 12 تاریخ کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ 12 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس 10 تاریخ کو رکھا گیا، اور 10 تاریخ کو رکھنے کے بعد 2:30 بجے جناب چیئرمین صاحب، میں اور اختر حسین صاحب ڈپٹی اسپیکر صاحب جو اس وقت ایکٹنگ اسپیکر ہیں ان کے چیمبر میں گئے کہ جی اسمبلی کا اجلاس تو 12 تاریخ کو تھا، یہ کیسے رکھوایا گیا، اور یہ ایجنڈا ذرا ہمیں بتائیں۔ تو وہاں کہا گیا کہ جی ابھی تک کوئی ایجنڈا آیا نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پورے یہ جو ہمارے 65 اراکین اسمبلی ہیں، یا آپ ہیں یا اسپیکر صاحب ہیں یا ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، یہ کیسے یہ برتاؤ کس طریقے سے ہے اور یہ جو کنڈکٹ ہے وہ کس طریقے کا ہے۔ پھر ہم تو چونکہ وہاں صاحب تشریف لائے تھے، میں تو صرف یہ ٹائم نکال کے اس کا پتہ کروں کہ 12 کی جگہ 10 کیوں ہو گیا، تو میں واپس چلا گیا۔ شام کو وہ قرارداد آئی اور قرارداد پاس ہوئی۔ جناب چیئرمین صاحب، قرارداد جو بھی آتی ہے بلوچستان کے انٹرسٹ میں، یہاں جو بیٹھے ہیں یہ حلف بھی انہوں نے یہی اٹھایا ہے کہ ہم بلوچستان کے انٹرسٹ کا تحفظ کریں گے، بلوچستان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، بلوچستان کے وسائل کا تحفظ کریں گے، یہ سارے اس یہاں پہ حلف پہ ہیں۔ تو کوئی ہم باہر سے تو کوئی نہیں تھا، اس اسمبلی کے اراکین تھے۔ اس سلسلے میں اخلاقی طور پہ بھی اور جمہوریت کا بھی تقاضا یہی تھا، اور کہ بھئی یہ جو بھی یہاں سے پاس ہونا تھا وہ سرکولیٹ ہوتا، جو بھی اراکین تھے وہ ان کا مطالعہ کرتے، یا آپس میں بیٹھ کر کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی کیوں ایسی ضرورت پڑ گئی، تو اس حوالے سے اس پہ بات ہوتی، اور پھر ایک چیز
امیکیبلی باہمی شرح صدر کے ساتھ وہ ایک جو بھی قرارداد ہوتا وہ پاس ہوتا. لیکن اس طریقے سے جس طرح پہلے بھی اس طرح بلڈوز کیا جاتا رہا ہے پورے سسٹم کو، لا تو ہم کہہ دیتے ہیں، لا ایکٹ وغیرہ کا نام تو دے دیتے ہیں، لیکن فی الحقیقت جناب چیئرمین صاحب کیا کوئی بھی ایسا ایکٹ جو ایگزمپٹ ہو کر، جس کو ایم پی اے نے نہیں پڑھا ہو، جس کا مطالعہ نہیں ہوا ہو، جس کو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف نہیں بھیجا گیا ہو، کیا آپ اس کو قانون اسمبلی سے پاس شدہ قانون سمجھیں گے؟ قطعاً نہیں ہوگا. یہ جہاں سے لکھا گیا ہے وہاں سے آئے گا. یہ اس کو ایک لحاظ سے جی اسمبلی نے منظور کر لیا. جب میں نے پڑھا نہیں ہے، یہاں جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان کو کسی کو علم نہیں ہے کہ کس اس مسودے میں لکھا کیا گیا ہے اور اس کے کیا اثر ہوں گے.